بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی نظر ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر یہ واقعہ پورا سننا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ یہ واقعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ایک رات شکست کر رہے تھے کہ آپ کو ایک گھر میں گنگنانے کی آواز آئی، جیسے کوئی کچھ گا رہا ہو، اور وہ ایک لڑکی کی آواز تھی۔ نوجوان لڑکی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی اور اشعار بھی کچھ دکھی تھے۔ آپ گھر میں آئے اور دروازے پر دستک دی اور پوچھا کون ہے؟ وہ لڑکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو پہچان گئی اور ڈر گئی اور جواب نہ دے سکی۔ اس کے جواب نہ دینے اور چپ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ شبہ پیدا ہو گیا کہ ابھی تو اندر گانے کی آواز آ رہی تھی اور ابھی کوئی جواب نہیں دے رہا۔ پھر آپ نے دوبارہ آواز دی کہ اس گھر میں کون ہے، اور لڑکی چپ ہو گئی اور کچھ نہ بولی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پھیلان کر گھر کے اندر داخل ہو گئے تاکہ پتہ لگا سکیں کہ گھر کے اندر کیا بات ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے اور پتہ چلا کہ گھر میں ایک نوجوان لڑکی ہے جو اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے لڑکی، تو کون ہے اور کیوں اس ٹائم گا رہی ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس ٹائم تیرا گانا جائز نہیں ہے، اور تو اتنی زور سے بول رہی تھی کہ تیری آواز گھر سے باہر جا رہی تھی۔ کیا تو نہیں سمجھتی کہ ایسا کرنے سے تو گنہگار ہو گئی ہے؟ اب اس لڑکی نے حوصلہ کیا کہ وہ بول سکے۔ اسے بھروسہ تھا کہ فاروق اعظم عدل و کامل ہیں، میں جو کہوں گی وہ کبھی بھی جذبات میں نہیں آئیں گے۔ اس لڑکی نے کہا، امیر المومنین، آپ مجھے طعنہ دے رہے ہیں کہ میں گنہگار ہوں، جبکہ آپ اس وقت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں اور قرآن و حدیث میں 3 خلاف ورزیاں کی ہیں۔ بس امیر المومنین چپ ہوئے کہ ایک لڑکی نے امیر المومنین کو کچھ کہے تو غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے کہا کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں تو فوراً آپ چپ اور ڈر گئے اور پوچھا کہ اے بہن، میں نے کیا گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا گناہ آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے ایک غیر لڑکی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، اور غیر کے ساتھ کسی کی خلوت جائز نہیں۔ آپ کو کیا حق تھا کہ آپ اس طرح رات کے اندھیرے میں آئے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا صاف حکم ہے، گھروں میں دروازوں کے ذریعے داخل ہو جاؤ۔ آپ نے دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہوئے ہیں، آپ کو دیوار پھیلان کر آنے کا کیا حق تھا؟ تیسری بات، قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو اور سلام کرو۔ اگر اجازت ہو تو گھر میں داخل ہو، اگر اجازت نہ ہو تو گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 گناہ آپ نے کیے ہیں۔ اب فاروق اعظم بہت شرمندہ ہوئے اور وہ گھر واپس آ گئے۔ امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سب کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا اور کہنے کے بغیر کچھ بھی وہ گھر میں آ گئے، اور آپ تمام رات جاگ کر استغفار کی عبادت کرتے رہے اور اللہ کے سامنے روتے رہے، اور صبح کو ایک آدمی بھیجا، اس لڑکی کو دربار خلافت میں حاضر کیا۔ چنانچہ لڑکی لائی گئی اور آپ نے فرمایا کہ بہن، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری غلطی بتا دی کہ میں نے پوری رات اللہ کے سامنے استغفار کیا اور روتا رہا، اور تو نے یہ بات مجھے بتائی، اور میں تیرا احسان مند ہوں۔ لیکن بحیثیت امیر المومنین ہونے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ گانا بجانا کیا تھا اور تو کیوں گا رہی تھی؟ لڑکی نے کہا، امیر المومنین، میں نوجوان لڑکی ہوں اور بھرپور جوانی میں ہوں، اور 15 دن ہوئے میری شادی کو، اور میرا خاوند بھی جوان ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فلان ماز پر فوج کے ساتھ بھیج دیا۔ میں اس کی جدائی میں گنگنا رہی تھی اور کوئی بات نہیں تھی، نہ تو میں زانیہ ہوں اور نہ میں بدکار ہوں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو سچ کہہ رہی ہے، تیرا لہجہ بتا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا اگر لڑکی کی شادی اور نوجوان ہو اور اس کا خاوند بھی نوجوان ہو، اگر دونوں میں جدائی کر دی جائے تو وہ کتنے دن تک جدا رہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ کی زوجہ نے فرمایا 3 مہینے سے زیادہ وہ نوجوان لڑکی نہیں صبر کر سکتی۔ یہ الگ چیز ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو، اس میں حیا ہو اور وہ اپنے اخلاق کی وجہ سے گناہ سے دور رہے۔ تو فاروق اعظم یہ سن کر انہوں نے سرکاری آرڈر جاری کیا کہ جن شادی شدہ نوجوان کو جہاد پر بھیجا گیا ہے انہیں 3 مہینے کے اندر واپس بھیج دیا جائے اور اس کے بدلے دوسرے سپاہیوں کو بھیج دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قانون پر آج تک عمل جاری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ۔